بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا پاک اسٹڈی کا یہ 6th ویک چھٹا ہفتہ اور اس کا یہ دوسرا لیکچر ہم آج سنیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ابتدائی مشکلات اور اس میں آپ نے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ آج شروع ہوگا انتظامی مشکلات یا ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کیا تھے۔ یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، یہ بیٹا آپ کی بک میں 2 نمبر کا شارٹ کوسچن امتحان میں آتا ہے، بورڈ میں پوچھا جاتا ہے پاکستان کی انتظامی مشکلات کیا تھی یا انتظامی مشکلات لکھیے۔ اب ہمارا اسٹوڈنٹ کیا غلطی کرتا ہے، وہ الفاظ پر غور نہیں کرتا کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے پاکستان کی انتظامی مشکلات لکھے، لیکن بچے انتظامی، حالانکہ یہ چھوٹا سا شارٹ ہے 2-3 لائنوں کا، بچے اس پر غور نہیں کرتے کہ سوال انتظامی مشکلات کا کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پوچھی جا رہی ہیں، ابتدائی مشکلات، اور پھر وہ یہ سوچ کر کہ یہ ابتدائی مشکلات تو ایک لانگ کوسچن ہے، یہ تو بہت لمبا سوال بن جاتا ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر وہ اس کو کرنے کی جستجو کرتے ہیں اور اس کو شارٹ کو لانگ کی صورت میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ وہ شارٹ جس کا جواب 3 سے 4 لائنوں میں آنا تھا، اس شارٹ کو غلط سمجھتے ہیں، اس سوال کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ پوچھا انتظامی مشکلات گیا تھا، وہ لکھتے ابتدائی مشکلات ہے، اور یہ ساری مشکلات 6-7 یہ اکٹھی کر کے چھوٹی چھوٹی کر کے لکھ دیتے، اور وہ شارٹ جس کا جواب 4 لائنوں میں آنا تھا اس کا جواب 4 صفحوں پر چلا جاتا ہے، اور بہت سارا ٹائم یہاں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ابتدائی مشکلات اور ہیں، انتظامی مشکلات اور ہیں۔ یہ انتظامی مشکلات دراصل ابتدائی مشکلات کا حصہ ہیں، لیکن وہ شارٹ کے اندر آپ سے اتنی ساری مشکلات تو نہیں نہ پوچھ سکتا کہ پاکستان کی آپ ابتدائی مشکلات لکھیں۔ ارلی پرابلم نہیں پوچھے جا رہے، آپ سے ایڈمنسٹریٹو پرابلم پوچھے جا رہے ہیں کہ انتظامی مشکلات کیا تھی۔ تو اس بات کو بیٹا ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، اور دھیان سے۔ اچھا، انتظامی مشکلات مطلب انتظامی دفاتر میں ہمیں کیا کیا پرابلمز تھے، کون کون سی مشکلات تھی، یہ وہ چیز ہیں۔ دیکھیے، قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں کی شرح خواندگی بہت کم تھی، یعنی مسلمان بہت کم پڑھے لکھے تھے، مسلمان تعلیم کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس کی بھی وجہ آپ کو پہلے بتائی تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا تھا، اور وہ اپنے انگریزی تعلیمی نظام کے ذریعے مسلمان بچوں کو عیسائی بنا رہے تھے۔ ان کی جو اسلامی روح تھی، اسلامک جو سوچ تھی، وہ ختم کر رہے تھے، اور وہاں پر بائبل، انجیل وغیرہ پڑھائی جاتی تھی، جس سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا بناتے بناتے کہیں ہم ان کو عیسائی نہ بنا دیں، کہیں ہمارے بچے اسلام سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، وہ مسلمان ہی نہ رہیں، تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا۔ اس لیے مسلمان اپنے بچوں کو سکولوں کی طرف نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں انگریزی یا عیسائیت ہی پڑھائی جا رہی تھی۔ تو یوں مسلمان جب تعلیم سے کچھ دور ہوئے تو ہماری شرح خواندگی بہت کم ہو گئی، اور اکثر سرکاری ملازمتوں پر ہندو فائز ہو گئے، قابض ہو گئے۔ تقسیم کے بعد، یعنی جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو تقسیم ہند کے بعد یہ ہندو ملازم ہندوستان چلے گئے، جس کی وجہ سے تربیت یافتہ ملازمین کی شدید قلت یعنی کمی پیدا ہوئی، اور دفاتر خالی ہو گئے۔ ظاہر یہاں
پاکستان کے ان علاقوں میں بھی بہت سارے اہم ترین عہدوں پر ہندو کام کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے تھے، مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. تو ہمارے علاقوں میں بھی، یہاں پاکستان کے علاقوں میں بھی سرکاری ملازمتیں ہندوؤں کے قبضے میں تھی. اب جب پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ مسلمان پاکستان میں چلے جائیں اور جو ہندو ہیں وہ اپنی خوشی سے ہندوستان آنا چاہیں تو ہندوستان آ جائیں، تو یہاں جتنے سرکاری دفتروں میں بڑے بڑے عہدوں پر ہندو تھے وہ اس خوف میں مبتلا ہوئے کہ اب پاکستان بن چکا ہے، آنے والی کل میں نہ جانے کیا حالات ہوں، ہمیں اس پاکستان میں رہنے دیا جائے نہ رہنے دیا جائے، ہماری جان مال محفوظ رہے نہ رہے، اس لیے ہم بہتر ہے کہ ابھی یہاں سے ہجرت کریں اور ہندوستان چلے جائیں. تو یہ ہندو ملازم جب ہندوستان گئے تو تربیت یافتہ ملازمین کی شدید قلت پیدا ہوئی، دفاتر ہمارے خالی ہو گئے. پھر ان دفتروں میں فرنیچر وہ انہوں نے توڑ پھوڑ دیا. اب دیکھیں یہ کمال ان بدبختوں کا کہ انہوں نے جاتے جاتے، ایک تو یہ تھا نا کہ دفتر چھوڑ کر چلے جاتے تو ہمیں دکھ نہ ہوتا، لیکن جاتے جاتے یہ فرنیچر جلا گئے، کرسیاں میزیں توڑ کر چلے گئے، اسٹیشنری انہوں نے ضائع کر دی. اسٹیشنری مطلب پین، کاغذ، سٹیپلر، فائلیں پھاڑ دی، جلا دی. ٹائپ رائٹر انہوں نے توڑ دیے، حتیٰ کہ ٹائپ رائٹر، ظاہر ہے یہ ٹائپ رائٹر جو تھے اس دور میں دفتری نظام کی یہ بنیاد سمجھے جاتے تھے. کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی فائل ہے وہ ٹائپ ہوتی تھی اور پھر وہ آگے فارورڈ کی جاتی تھی. جیسے آج کے اس جدید دور میں ہر دفتر کی ایک ضرورت ہے کمپیوٹر. آپ خود سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر آج کے دور میں تقریباً ہر دفتر کی ضرورت ہے. تو جس طرح کمپیوٹر آج ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح اس دور میں ٹائپ رائٹر جو تھے نا وہ بڑی اہمیت رکھتے تھے دفاتر میں. تو انہوں نے ٹائپ رائٹر توڑ دیے، ان کی وہ کیز توڑ دی جیسے واول حروف ہے نا، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ واول الفاظ اے ای آئی او یو وغیرہ، ان کے بغیر انگریزی کا کوئی بھی جو ورڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو انہوں نے واول کیز توڑ دی تاکہ کوئی ان کیز کے ذریعے کوئی بھی لیٹر یا کوئی کسی قسم کا کوئی کام ٹائپ نہ کر سکے. ٹائپ رائٹر نہیں تھے، اکثر دفاتر نے کھلے آسمان کے نیچے کام شروع کیا. ہندو جاتے ہوئے تمام ریکارڈ تباہ کر کے چلے گئے. اچھا دیکھیں دفتر کس چیز کا نام ہے؟ دفتر میز کرسی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دفتر دراصل ریکارڈ کا نام ہے. دفتر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تمام تر ریکارڈ رکھا جاتا ہے، وہاں سے تمام تر اس ریکارڈ کے ذریعے تمام دفتری معاملات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. اب ایک ایسا دفتر جس میں نہ تو فرنیچر ہو نہ ریکارڈ ہو، وہ دفتر تو نہیں ہو سکتا. اسے ہم بلڈنگ کہہ سکتے ہیں، عمارت کہہ سکتے ہیں، دفتر نہیں کہہ سکتے. تو ان لوگوں نے تمام تر ریکارڈ جو تھا وہ یا جلا دیا یا غائب کر دیا یا ساتھ لے گئے. ریکارڈ اس لیے جلا دیا تاکہ ہمارے بعد آنے والوں کو نظام چلانے میں ٹھیک ٹھاک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. جیسے شہر میں آبادی کتنی ہے، یہ آبادی کا ریکارڈ انہوں نے تلف کر دیا. اب جب آپ کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ شہر کی آبادی ہے کتنی، تو پھر آپ اس آبادی کو مینیج نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس شہر کے اندر ہمیں سکول کتنے درکار ہیں، اس آبادی کے لیے ہمیں کتنے کالج بنانے چاہیے، اس آبادی کے لیے ہمارے پاس کتنی بجلی ہم تیار کریں، اس آبادی کے لیے ٹرانسپورٹ کتنی ہو، اس آبادی کے لیے ہاسپٹل کتنے ہوں. تو یوں آبادی کا ریکارڈ آپ غائب کر دیں تو پورے کا پورا شہر مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائے گا، اور یہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک خطرناک بات ہو جاتی. اسی طرح انہوں نے زمینوں کا ریکارڈ تلف کر دیا. یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی زمین کس کے نام ہے، اس لیے ریکارڈ تباہ کر دیا کہ لوگ آپس میں لڑ مریں
تو یوں یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر کسی دفتر کا ریکارڈ تلف کر دیا جائے، ویسٹ کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، تو ظاہر ہے اس دفتر کی کس قدر مشکلات بڑھ جائیں گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو ان بدبختوں نے جاتے ہوئے تمام ریکارڈ تباہ کیا اور یوں دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی. شروع میں بڑے مسائل تھے، فرنیچر انہوں نے جلا دیا تھا، توڑ دیا تھا. تو ہمارے جو سرکاری ملازمین تھے ابتدا میں ان بیچاروں نے درختوں کے نیچے چادریں بچھا کر کام شروع کیا. اسٹیشنری انہوں نے غائب کر دی. یہ سرکاری ملازمین اپنی جیب سے پین، کاغذ، فائلیں، اسٹیپلر، پینے، یہ چیزیں سب اپنی جیب سے خرید کر دفتر کا نظام چلا رہے تھے، کیونکہ ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ ہم نے پاکستان بنا لیا ہے اور اب ہم نے اس کو قائم بھی رکھنا ہے. تو اس جذبے، سوچ، لگن، تڑپ، جوش کے تحت انہوں نے بہرحال کام شروع کیا اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیا. تیسری مشکل تھی بیٹا مہاجرین کی آباد کاری، مہاجرین کو آباد کرنا. قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کو آباد کرنا، ری ہیبلیٹیٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. دوران ہجرت ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا، لاکھوں افراد کو شہید کیا. اصل انہوں نے یہ قتل و غارت کیوں کی؟ ان کو یہ پتا تھا کہ ہندوستان سے جتنے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان میں آ رہے ہیں لازماً ان کے پاس سونا، چاندی، دولت، کیش کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس کو لوٹنے کے لیے انہوں نے انڈیا سے آنے والے مسلمانوں کو قتل کیا. پوری ٹرینیں انہوں نے لوٹی، پوری ٹرینیں قتل کی گئی، لاکھوں افراد انہوں نے شہید کیے. ایک محتاط اندازے کے مطابق ابتدائی 3 مہینے میں 55 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، جبکہ پاکستان سے صرف 35 لاکھ غیر مسلموں نے ہجرت کی اور وہ انڈیا گئے. یعنی یہاں سے جانے والے کم تھے، یہاں آنے والے بہت زیادہ تھے. ابتدا میں شروع کے 3 ماہ میں یعنی 14 اگست کو پارٹیشن ہو رہی ہے اور اگست، سپٹمبر، اکتوبر، یہ تقریباً ان 3 مہینوں میں صرف 55 لاکھ لوگ پاکستان آئے. بعد میں نومبر 1948 تک پاکستان میں آنے والے مہاجرین کی تعداد تقریباً 1.25 کروڑ ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سے مسلمان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہجرت کریں، پاکستان جائیں، لیکن ہندو یہ چاہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ہر صورت یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو یہاں رہنے نہ دیا جائے. اگر یہ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان نہیں جاتے، ہندوستان میں رہتے ہیں، تو آنے والی کل میں پھر ان کی آبادی بڑھے گی اور پھر یہاں ہندوستان کے اندر ایک بار پھر اتنے سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہ ایک بار پھر ہندوستان کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کریں گے. تو 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو آج زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ یہ مسلمان یہاں سے نکلیں اور آنے والی کل میں دوبارہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو. اور دوسری وجہ یہ بات یہ لوگ جانتے تھے کہ پاکستان میں جتنے مسلمانوں کو ہم بھیجیں گے اتنا پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا. مقصد یہ کہ یہ نیا پاکستان ہے، جتنے زیادہ مہاجرین کو ہم یہاں دھکیل دیں گے نا تو یہ پاکستان پہلے ہی سٹیبل نہیں ہے، یہ اور ڈی سٹیبل ہو جائے گا، غیر مستحکم ہوگا، اس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں قتل کرنا شروع کر دیا. وہاں سے جو مسلمان یہاں آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ان مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہاں قتل عام ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو بچانے کے لیے زبردستی ہجرت کی. اور یوں یہ تعداد شروع کے 3 مہینوں میں جو صرف 55 لاکھ تھی، اگلے ہی مہینے میں اس تعداد میں تقریباً 75 لاکھ کا اضافہ ہوا اور یوں بڑی تعداد مہاجرین کی پاکستان میں داخل ہو گئی. اب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو آباد کرنا
یہ بڑا مشکل کام تھا. لہذا تمام مہاجرین کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا. اور یہ بات بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہجرت جو تھی نا، یہ صرف اس پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی، ادھر نہیں ہو رہی تھی. ہجرت یہاں بھی چل رہی تھی. یعنی پاکستان کے دونوں حصوں میں ادھر سے بھی مسلمان اٹھ کر ادھر جا رہے تھے اور ادھر سے بھی مسلمان اٹھ کر ادھر آ رہے تھے. یعنی بعض بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف ہجرت اس حصے میں ہوئی. نہیں، اس پورے ہندوستان کے اندر جس مسلمان کو یہ پاکستان قریب نظر آیا اس نے ادھر ہجرت کی، اور جس کو یہ پاکستان قریب لگا اس نے ادھر ہجرت کی. یوں پاکستان کے دونوں بازوؤں میں، دونوں حصوں میں، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں طرف ہجرت کا عمل جاری تھا. اور ان دونوں طرف مہاجرین کو سنبھالنا اور انہیں آباد کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ خود یہ بات سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارے گھر کے اندر اگر مہمان آ جائیں، 2 4 5 مہمان آ جائیں ہمارے گھر میں، تو ان مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرانا یہ بعض اوقات ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کے سونے کا انتظام کرنا ہے، یہ کہاں سوئیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے. ان کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں 2 4 6 لوگ آ جائیں تو ہم گلٹی فیل کرتے ہیں، تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ گھر کا جو نظام ہے وہ ڈس بیلنس یعنی ان بیلنس ہو گیا ہے اور اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو یہ تو 5 6 لوگوں کے آنے سے ایسا ہوتا ہے. اب اگر 1.25 کروڑ لوگ کسی آبادی میں، کسی ریاست میں داخل ہو جائیں اور اس حالت میں کہ وہ بے سر و سامان ہو، ان میں سے کچھ زخمی ہو، ان میں سے کچھ بیمار ہو، تو ان کو ٹھہرانا، ان کے لیے سارے انتظامات کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لہذا ان تمام مہاجرین کو عارضی کیمپس کے اندر رکھا گیا. شامیانے وغیرہ، ٹینٹ وغیرہ لگائے گئے. ان کی خوراک، رہائش، ان کے لیے ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی. مقامی لوگوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کیا اور حکومت نے قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین یہ قائم کیا. مالدار لوگوں کو کہا کہ آپ اس فنڈ میں ڈونیشنز دیں، عطیات جمع کروائیں، پیسے دیں، خوراک دیں. جو کھانا دے سکتا ہے، غلہ دے سکتا ہے، اناج دے سکتا ہے، جو کمبل دے سکتا ہے، جو بستر مہیا کر سکتا ہے، جو جس انداز میں مطلب پیسوں کے ذریعے بھی آپ مدد کریں تاکہ ہم ان مہاجرین کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، انہیں آباد کر سکیں، ان کو ہم شیلٹر دیں، پروٹیکشن دے دیں، یہ بھی سروائیو کر جائیں. دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کا یہ پہلا موقع تھا. اگر ہم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری پر نظر ڈالیں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کبھی ہجرت شاید نہ کی ہو. اس کے 1.25 کروڑ لوگ ادھر سے ادھر آ جائیں اور تقریباً 55 لاکھ لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ تقریباً 1.25 کروڑ کی جو آبادی تھی اس نے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہجرت کی. اتنی بڑی تعداد میں ہجرت کا شاید یہ پہلا موقع تھا. لہٰذا ان مہاجرین کی بحالی یا ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کو لوٹ مار کرنے میں بھارتی فوج بھی ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل رہی. یعنی خود انڈین آرمی نے، حالانکہ آرمی کا کام اپنی عوام کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، لیکن آرمی نے بذات خود ان مہاجرین کو لوٹا. خیر، قائد نے ان مشکل ترین حالات میں اپنا ہیڈ کوارٹر کراچی سے لاہور منتقل کیا. پاکستان کا پہلا دارالحکومت جو تھا وہ کراچی تھا،
اور قائد کا جو ہیڈ کوارٹر تھا گورنر جنرل آف پاکستان، ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ظاہر کراچی میں تھا، لیکن چونکہ اس طرف یہاں آبادی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ادھر سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس لیے قائد نے کراچی سے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں شفٹ کیا تاکہ اپنے سامنے مہاجرین کو آباد کروا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد نے یہ کیا کہ لاہور میں پاکستان کی ایک ٹرانسپورٹ یعنی ریلوے کہہ لیں، ٹرانسپورٹ بسیں، فوجی ٹرک، یہ سب کے سب قائد نے لاہور طلب کیے اور مہاجرین کو ان ٹرینوں کے اندر، ان گاڑیوں میں بٹھا کر، بسوں میں بٹھا کر، فوجی ٹرکس میں بٹھا کر پورے پاکستان میں ان کو ڈسپرس کیا گیا، ان کو پھیلایا گیا۔ یعنی یوں ہوتا تھا کہ کوئی ٹرین لاہور سے چلی ہے، اس کے اندر 12 ڈبے ہیں، تو اس ٹرین نے ایک ڈبے کی سواریاں جو تھی وہ ساہیوال اتار دی کہ وہ وہاں آباد ہو جائیں، ایک ڈبے کی سواریاں اوکاڑا اتار دی، ایک ڈبے کے مہاجرین جو تھے انہیں کھانے والے اتارا، ایک ڈبے والوں کو ملتان، یوں پورے پاکستان میں انہوں نے ان مہاجرین کو ڈسپرس کر دیا، پھیلا دیا تاکہ ان کو آباد کرنے میں سہولت ہو۔ اور سرکاری عمارتیں، دفاتر جو کہ خالی پڑے تھے، جیسے سکول تھے، کالجز تھے، ان کو مہاجرین کے لیے کھول دیا گیا، اور قائد نے ان کو کہا کہ آپ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے کسی بھی سرکاری عمارت میں، اس کے اندر آپ قیام کریں، پناہ لیں، سر چھپائیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو مشکلات ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ اب وہ مشکلات کیا تھی؟ دیکھیں، اگست میں پاکستان بن رہا ہے، ستمبر، اکتوبر، آگے 3 مہینے کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ شدید سردی کے دن تھے، بارشوں کے دن بھی تھے۔ قائد یہ بات جانتے تھے کہ چند ہی دنوں میں اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر بارشیں اور شدید قسم کی سردیاں یہ شروع ہو جائیں گی۔ اگر ان مہاجرین کو ہم نے ان ٹائم کسی چھت کے نیچے نہ پہنچایا تو اس کا سنگین ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان میں سے بہت سے لوگ بیمار ہو جائیں گے، سردی کا، موسم کی شدت کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور ان کی جو شرح اموات ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے تمام سرکاری عمارتیں ان کے لیے کھول دی گئیں، اور ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ ان سکولوں میں، ان کالجز میں، ان دفاتر کے اندر آپ پناہ لے لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں موسم کی سختی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ یوں بیٹا یہ مہاجرین کی آباد کاری کا جو معاملہ تھا وہ حل ہوا۔ امید ہے آپ گفتگو کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔